अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और इस वक्त ख़ास तौर पर सीरिया दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। शाम में क्या अब हालात ठीक हो जाएंगे? क्या ईरान का असर रसूख शाम में अब ख़त्म हो चुका है? और मज़ीद क्या अब अमेरिका और इजराइल कुर्दों के लिए अलग रियासत बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे? ये सब और इसी नौइयत के बहुत से सवालात हैं जिनको आज हम डिसाइफर करेंगे। और इसके अलावा भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा ने दौरा किया है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान के लिए भी बांग्लादेश की जानिब से बड़ी अच्छी खबरें जो हैं वो आ रही हैं, जिनको आज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर प्रोग्राम के आखिर में वक्त बचा तो बात करेंगे हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के तनाज़े के हवाले से। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, होप रखनी चाहिए कि सीरिया में अब हालात ठीक हो जाएंगे? पहले तो मुंतहा दो तीन बातें ऐसी हैं जो सच्ची बात है मुझसे हज़म नहीं हो रही। चौंका देने वाली हैं कि नहीं, शायद वक्त चीज़ों को अनफोल्ड करे तो हमारे लिए आसानी हो समझने में। लेकिन देखिए, इस वक्त 8 दिसंबर को सीरियन जो फॉर्मर सदर थे बशर असद, वो भाग के मॉस्को पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद सीरिया ने इंतज़ार किए बग़ैर शाम पे हमला कर दिया। पहले तो बफर जोन जो इसराइल ने शाम पर हमला कर दिया। जो बफर जोन बना हुआ था 1973 की वॉर के बाद कह दें या 1967 की जंग के बाद, तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गोलान हाइट्स वगैरह का। तो ये बफर जोन था इसराइल की सरहद और शाम की सरहद के दरमियान। तो पहले तो इसराइल ने उस बफर जोन में दाखिल हो गए, और न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि जो सबसे अहम आप कह लीजिए कि पीक है हरमोन माउंट सीरिया में, उस पे जाके कब्ज़ा कर लिया। इससे भी ज़्यादा हैरत कुन बात यह है कि जो ही ये अबू मोहम्मद अल जोलानी जो नए लीडर हैं, या मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने लेकिन बहरहाल सारी कुव्वत ताकत उन्हीं की है, वो दाखिल हुए दमिश्क में, तो सीरियन फोर्सेस जो हैं वो सब उन्होंने जो अपनी पोस्ट वहाँ बनाई हुई थी वो सब छोड़ के भाग गए। और सीरिया ने, इसराइल ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो जी 1974 जो इसराइल और शाम के दरमियान एक दो तरफ़ा मुआहदा हुआ था, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो हरमोन माउंट है, जो चोटी है, जो पहाड़ी है, उस पे इसराइली फ़ौजियों का होना बड़ा ज़रूरी था कि उसको गार्ड करते कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा चलिए, तो बफर जोन पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, बल्कि बफर जोन से बियॉन्ड जाकर हरमोन माउंट पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद पिछले कितने दिन हो गए, या 5 दिनों से इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है सीरिया पर, शाम पर, और बकौल इसराइल ही के कि उन्होंने 80% शाम की जो अस्करी कुव्वत है उसको तबाह कर दिया बिल्कुल। चाहे वो उसकी नेवी हो, एयर फोर्स हो, और चाहे और मिलिट्री फैसिलिटीज़ हो, कुछ भी हो सबको 80%, बल्कि अब तो जिस तरह हमले हो रहे हैं लगता है कि जब ये मामला तय होगा तो इसराइल ये बिल्कुल ही बेबस किस्म की रियासत बनेगा। अच्छा, इस सारे दौरान मैंने तो कम से कम कोई ऐसी स्टेटमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है सीरिया में उसकी जानिब से नहीं देखी, कंडेम नहीं किया, कोई कंसर्न्स का इजहार नहीं किया कि इसराइल ये क्या कर रहा है। बिल्कुल खामोशी है हर तरफ से, और ख़ास तौर पे जो नई हुकूमत आई है अल जोलानी साहब की, या जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अल बशीर, बशर से हम बशीर तक आ गए ना, पहले बशर असद थे, बशीर आ गए हैं। तो ये जो बशर से बशीर तक का सफ़र है, मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल शायद इसराइल का और अमेरिका का बड़ा हाथ है इस तमाम चीज़ों में। गो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि पिछले कई सालों से, जिस तरह हमने शायद पिछले भी अपने एपिसोड में डिस्कस किया था, कि 2012 से
CIA مسلسل ریبل فورسز جو ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے اور ان کو باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں صحیح. تاکہ وہ اسرائیل کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں. اور یہ بالکل میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں منتہا کہ یہ اسرائیل کا ایک گریٹر جو اسرائیل کا پلان ہے اسرائیل کو کمزور کرنے اسرائیل کے لیے نہیں شام کو بلکنائز کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. اب اسرائیل جو ہے مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان بن رہا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ واضح ہو چکی ہے، اب تو بات واضح ہو چکی ہے. دیکھیے لیبنان کو انہوں نے ویک کر دیا، اور اگلا نشانہ شاید جارڈن ہو، سیریا بھی ہو گیا، لیبیا بھی ختم ہو گیا. عراق جو ایک قوت ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، کہتے تھے کہ یہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل نے 1981-82 میں عراق کی جو نیوکلیر ری ایکٹر تھا اس نے حملہ کر کے اس کو تباہ بھی کر دیا تھا. اسی طرح سیریا کا بھی جو نیوکلیر فیسیلیٹی تھی، ری ایکٹر تھا، پیسفل پرپز اس کے لیے ہی تھا، اس کو بھی 2017 میں ٹارگٹ کر کے اس کو بھی تباہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر، ہمیں اسی پرزم سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی بڑی مطلب ہمارے لیے یا کسی ترکیے کو لوگ کہہ رہے ہیں ترکیے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکیے کی جیت ہو گئی، ایران کی ناکامی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایران کا انفلوئنس جو اس علاقے میں تھا اس کو کافی دھچکا لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جہاں حماس بالکل ایک مطلب اس کی اب کیا رہی عسکری حیثیت، دوسری جانب جو ہے حزب اللہ، حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی تھی اس کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس طرح ٹھیک ہے، ابھی پوری طرح ختم نہیں کیا گیا اس کو، اور وہ یہی جو سیز فائر ہوا ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، وہ شاید کچھ روم پرووائڈ کر سکے حزب اللہ کو کہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. لیکن بہرحال جو ان کی ایک ملٹری طاقت ری آرگنائز کر بھی لے تو ابھی یہ جو نقشہ بدل چکا ہے میڈل ایسٹ کا، سیریا کا دیکھیں یہاں پہ آتے ہوئے اب پھر اگین ان کو کافی سال لگنے ہیں، بہت سال نہیں بلکہ دہائیاں لگنی ہیں میرے حساب سے، کیونکہ اس وقت دیکھیے ایران بھی بڑی مشکل میں ہے نا. ایران کو اس وقت خدشات جو لاحق ہیں وہ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے، کیونکہ حزب اللہ تو ان کی پہلی فرسٹ لائنر ڈیفنس تھی. اگر اسرائیل کچھ کرتا ایران کے خلاف تو فوری طور پہ حزب اللہ ری ایکٹ کر لیتا، ایک ڈیٹرنس تھا نا اسرائیل. اب چونکہ حزب اللہ وہاں موجود نہیں ہے تو ایران کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ویسٹ ایشیا میں وہ ختم ہو گئی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے مہینوں میں کہ کس طرح ایران نے اور اسرائیل نے ایک دوسرے پہ حملے بھی کیے. وہ بھی جو ایک تھا نا کہ ہم ڈائریکٹ ایران اسرائیل پہ براہ راست حملہ نہیں کر سکتا اور اسرائیل ایران پہ براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، وہ بھی ختم ہو گئی بات. یہ الگ بات ہے کہ حسن اگر آپ دیکھیے تو ایران نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی میرے خیال میں 4 جون کو شاید، لیکن اس کے بعد ایران نے کہا تو تھا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن حملہ اس وقت تک نہیں ہوا جب تک حسن نصر اللہ شہید نہیں ہوئے، کیونکہ ایران کے لیے بھی حزب اللہ از فار مور امپورٹنٹ دین حماس. اسی لیے ایران نے حزب اللہ کو مجبور کیا میری نظر میں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ایک لحاظ سے عارضی ہی صحیح لیکن جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں تاکہ کچھ اسپیس ایران کو بھی مل جائے، اسپیس ایران کو بھی اپنا ری آرگنائز کرنے کو مل، کیونکہ نئی حکومت مسعود پزشکیان آئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا معاملات کو سمجھ لیں. گو کہ فارن پالیسی کے میدان میں تو اصل معاملات کہیں اور طے ہوتے ہیں ایران میں. تو اس وجہ سے ایران اور جو ہے ایران کو بھی اس وقت بڑا دھچکا لگا پھر سیریا میں، کیونکہ بشار الاسد ان کے الہے تھے سیریا میں اور حزب اللہ کی پوری سپورٹ حاصل تھی. اس طرح رشیا کو بھی پوری سپورٹ حاصل تھی. unlike the past جیسے پاسٹ میں کرتے آئے ہیں، رشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، اس دفعہ ان کی طرف سے بھی جیسے ہم نے امریکہ کی بات کی، خود جولانی کی بات کی، تو اسی طرح ہم نے رشیا اور ایران کی جانب سے بھی کوئی سخت قسم کا رد عمل نہیں دیکھا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ دیکھیے ابھی صورتحال میں بہت فلوئڈ ہے، اور ایران کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رشیا اور ایران کی بڑی سین پالیسی ہے اس وقت کہ ابھی ہم کیونکہ ایک لحاظ سے ان کو دھچکا تو لگا ہے،
اور انہوں نے ریکور بھی کرنا ہے کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ آ کے. لیکن یہ وقت نہیں ہے. اسرائیل نے دیکھیے یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن سی 2254 جو کہ دسمبر 2015 میں ہوئی, یہ سیریا کے بارے میں تھی, اس کو وائلیٹ کیا. پھر اپنا 1974 میں نے پہلے شاید ذکر کیا, اس کو بھی وائلیٹ کیا سیریا کے ساتھ جو ہوا تھا. ایران اور رشیا کی اس وقت پالیسی جو ہے وہ واچ اینڈ سی والی ہے اس اسٹیج پہ, کیونکہ اس میں اور اتنے پلیئرز آ گئے ہیں اس سارے کھچڑی میں کہ ایران کو ضرورت اس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کارڈز شو کرے. اور یہ سچویشن مزید گھمبیر بنا رہی ہے سیریا کی سچویشن. کس طرح ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کرد جو ہیں یا کرد جنہیں کہتے ہیں ویسٹرن دنیا, ہم شاید کرد کہتے ہیں ان کو, کرد جو لوگ ہیں, کردوں کی تقریباً آپ کہہ لیجئے ٹوٹل آبادی جو ہے ترکیے میں, سیریا اور عراق میں 26 ملین کے قریب ہے. زیادہ تر جو ہیں یہ ترکیے میں پائے جاتے ہیں, ساؤتھ میں. صحیح. اب یہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست بنے کردوں کی, اور بہت سی تنظیمیں بھی انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں. بلکہ PKK جو کردوں کی اصل تنظیم ہے اس کو ترکیے نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے. اسی طرح میں خبر US نے بھی کر دیا ہے اب اس کو. تو یہ تمام, اور یہی وہ چاہتے ہیں. اچھا, اس وقت جو سیریا میں ہے, سیریا نے ترکیے نے کردوں کی جو یہ ساری ایک ان کی جدوجہد تھی جب سول وار شروع ہوئی شام میں 2012 میں, تو اس وقت بہت سے مہاجر بھی گئے ترکیے ان کو روکنے کے لیے بھی, اور پھر کردوں کو بھی ایک لحاظ سے ان کی کیپیسٹی کو کم کرنے کے لیے ترکیے نے یہ کیا کہ اس نے ایک تو سیریا کے اندر آ کر بفر زون بنا لیا اسرائیل کی طرح. صحیح. اور اس نے اپنے جو سپورٹرز تھے اس سیریا کے اندر انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے, ترکیے نے کچھ تیار بھی کیے, تو انہوں نے اپنی سیرین نیشنل آرمی بنا دی SNA کے نام سے, کہ جی اصل آرمی تو سیریا کی یہ ہے, حالانکہ سارے جنگجو لوگ تھے. صحیح. اسی طرح امریکہ جو کہ موجود تھا ادھر نارتھ ایسٹ میں, یہ جو ترکی اور سیریا کے درمیان جو علاقہ ہے, صحیح. انہوں نے اپنی بنا دی جی ایک فورس, سیکیورٹی ڈیموکریٹک فورسز, سیرین ڈیموکریٹک فورسز. اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, SNA ترکیے کی اور SDF جس کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ بادشاہ. اب اور یہ دونوں نیٹو کے ممبر بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جب آتے ہیں تو کیا وہ 900 جو امریکی رہتے ہیں موجود ہیں جو اس وقت شام میں, کیا ان کو وڈرا کرتے ہیں یا وہاں رہنے دیتے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس پہ ہم آگے آ کر بات کرتے ہیں. چلیں یہاں بریک لیتے ہیں. اور ویسے ٹرمپ صاحب نے تو اعلان کیا کہ ہم شام کی سچویشن سے دور ہی رہیں گے, سو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرے ود اس.